بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 270 سے ہم ترجمہ شروع کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ روز جو بات چل رہی تھی آیات میں وہ تھا انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور آخری آیات میں فرمایا تھا کہ آخری آیت میں یعنی 269 آیت میں کہ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جو سابقہ آیات ہیں ان کے تناظر میں یہاں حکمت سے خاص طور پر کیا مراد ہے؟ جس کو مال کی محبت پر جو غالب آ جائے اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی صفت اس کے اندر پیدا ہو جائے، یہ حکمت جس کو حکمت دے دی گئی تو یقیناً اس کو خیر کثیر دے دیا گیا، اور اس نصیحت کو قبول نہیں کرتے مگر صاحبان عقل۔ 270 آیت وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ يعلمه، اور جو کچھ تم انفاق کرتے ہو یا نذر کرتے ہو یعنی نذر مانتے ہو، اللہ کو اس کا علم ہے۔ جو بھی انسان انفاق کرے یا کوئی نذر مانے، اور نذر مانی جاتی ہے، ظاہر بات ہے کیا کہا جاتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کی خاطر، نظر کی نیت میں اگر اللہ کے علاوہ کچھ اور کیا جائے تو وہ نظر شرعی نہیں ہوتی، غلط ہوتی۔ مثلا میں اللہ کی خاطر نظر کرتا ہوں کہ اگر یہ کام ہو گیا تو میں مثلا غریبوں کی مدد کروں گا یا میں یہ کروں گا، اس کو کہتے ہیں نظر۔ تو کیونکہ اس کا بھی اکثر تعلق پھر انفاق سے ہی ہوتا ہے، اللہ فرما رہا ہے تم جو بھی خرچ کرتے ہو یا نظر مانتے ہو اللہ کو اس کا علم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کے مددگار نہیں ہوں گے، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان دونوں جملوں کا آپس میں لنک کیا ہے؟ آیت ایک ہی ہے۔ پہلا حصہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو بھی تم خرچ کرتے ہو اور جو بھی نظر کرتے ہو اللہ کو علم ہے۔ دوسرا حصہ کیا کہہ رہا ہے؟ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو علماء جو اس کا بیان کرتے ہیں اور غور کرنے سے نظر بھی آتا ہے، لنک یہ ہے کہ انفاق نہ کرنے والے ظالم ہیں، انفاق نہ کرنے والے ظالم ہیں اس لیے کہ معاشرے کی محرومیوں کو نہیں دیکھتے، اپنے معاملات کو نمٹانے میں لگے ہوئے ہیں، محروموں کی طرف نہیں دیکھتے، تو ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ وما للظالمین من انصار، انصار ناصر کی جمع ہے، ظالموں کے مددگار نہیں ہوں، کیونکہ یہ ساری بات ہی انفاق کی چل رہی ہے، انفاق کرنے والے، انفاق نہ کرنے والے، اور وہ جو انفاق کر کے خراب کر دیتے ہیں اور وہ جو اللہ کی خاطر صحیح انفاق کرتے ہیں، سارا موضوع ان آیات میں یہ چل رہا ہے۔ اگلی آیت ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم اعلانیہ صدقات دو، اعلانیہ خرچ کرو تو بہت اچھا ہے، وہ بھی بہت اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم ان کو پوشیدہ کر لو، اپنے انفاق کو لوگوں کے سامنے نہ کرو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقراء کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیے کیا ہے، بعض جگہوں پر میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ آپ خرچ کرتے ہیں ظاہر تاکہ اور بھی شامل ہو جائے، اور یہاں پہ دوسری بات جو فرق محسوس ہو رہا ہے دونوں میں
ایک دفعہ کہ آپ نے ایسا خرچ کرنا ہے جس میں کسی کی عزت نفس مجروح ہونے کا مسئلہ نہیں ہے. مثلا جی آپ نے مسجد میں دینا ہے، کسی اور کار خیر میں دینا ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں دینا اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو کیا فرما رہے؟ ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کرو تو اچھا ہے، لیکن کب اچھا ہے؟ کوئی مصلحت ہو، نہ کہ ریاکاری کے لیے ظاہر کرو، تاکہ اور زیادہ فنڈز جمع ہو جائیں گے، تاکہ اور لوگوں کو ترغیب ہو جائے گی. اور اگر تم ان کو چھپاؤ، اور چھپانے کے بعد کیا بات کی جا رہی ہے؟ اور ان کو فقراء کو دو. فقراء کو دو کہ کیا مطلب ہے؟ جو افراد محروم افراد ہیں ان کو دو. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، تمہارے گناہوں کا یہ کفارہ بن جائے گا. خدا کے راستے میں خرچ کرنا، فقراء کی مدد کرنا، یہ کیا بن جائے گا؟ بعض کاموں میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے ایک بات، اور یہ تاثیر قرآن بتا رہا ہے کہ تمہارے بعض گناہوں کا کفارہ یہ بن جائے گا غریبوں کی مدد کرنا، انفاق کرنا، اور ان گناہوں کے اثرات اللہ ختم کر دے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اچھی طرح باخبر ہے جو عمل تم انجام دیتے ہو اس. صدق اللہ العلی العظیم.